افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ قومی علماء کنونشن سے خطاب میں بولے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے بھارت کے خلاف دلیری سے جنگ لڑی۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر کام کیا۔ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت دوبارہ ٹریک پر لے آئے۔ پاک افواج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون عزت کرے گا؟ قوم میں یکجہتی کی فضا قائم ہونے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تفریق کے خاتمے کے لیے علماء کرام اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت پاکستان پر مزید حملے کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے بھارت کا خطرہ آج بھی موجود ہے۔ پاک افواج نے پہلے بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، آگے بھی بھرپور جواب ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز گرائے۔ دنیا پاکستان کی جیت کو مانتی ہے۔ افغانستان کے بارے میں جو پہلے سے کہتا آیا ہوں وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی ایک بار پھر مذاکرات کا راستہ اپنانے کی تجویز۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا کہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ افواج، عدلیہ اور پاکستان مخالف چیزیں برداشت نہیں۔ جس فوج نے بھارت سے جنگ جیتی ان کے خلاف زبان استعمال کی گئی۔ عدلیہ اور فوج مخالف ٹویٹ اپوزیشن کو اس نہج پر لے گئے جہاں سے واپسی شاید ممکن نہیں۔ مذاکرات کے لیے میں نے 4 قدم بڑھائے مگر اب 40 قدم پیچھے چلا گیا ہوں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ کچھ لوگ حالات بہتر ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم 3 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی جماعت کو اگر آپ سسٹم سے نکال دیتے ہیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک، بولے ہم پارلیمنٹ میں ملک اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسپیکر مشکل وقتوں میں اچھی کوششیں کر چکے۔ اسپیکر کا کردار قابل تعریف ہے مگر مزید اچھے اقدامات کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے عزائم ملک مخالف ہیں۔ قوم ان ملک دشمن عناصر کو پہچانے۔ ایک مخصوص جماعت ملک کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ آپ ہیں کون؟ آپ کے ہینڈلرز کون ہیں؟ وزیر مملکت اون چودھری کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید، کہا یہ لوگ شہداء کے جنازوں پر نہیں جاتے، بھارت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت کا بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے پر غور۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں قیدی کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ حکومت بھی اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے۔ پی ٹی آئی ملک کو غیر مستحکم کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین کا احتجاج، نعرے بازی۔ پی ٹی آئی اراکین بانی کی تصویر والے پوسٹرز اٹھا کر ایوان میں داخل ہوئے۔ پی ٹی آئی اراکین کا پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی اجازت کا مطالبہ۔ پینل آف چیئر نے کہا کہ وقفہ سوالات کے بعد اپوزیشن کو وقت دیا جائے گا۔ کورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کی کوشش ہے پارلیمان کو مضبوط کیا جائے۔ بدقسمتی سے اپوزیشن پارلیمنٹ کے مقصد کے مخالف چل رہی ہے۔ اپوزیشن باہر کہتی ہے کہ بات کرنی چاہیے، اسمبلی آ کر ہلہ گلہ کرتے ہیں۔ ملک کی سلامتی کے ایشوز کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس اچانک ملتوی کرنے پر پیپلز پارٹی کا اظہار افسوس۔ شازیہ مری نے کہا کہ اراکین لابی سے آ رہے تھے کہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی والوں نے شرارت کی، رولز کا غلط استعمال کیا۔ ہم اتحادی ہیں، حکومت بھی اپنا رویہ درست رکھے۔ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو نے کہا کہ قائم مقام اسپیکر کے رویے پر مایوسی ہوئی۔ کورم موجود ہونے کے باوجود بار بار اجلاس معطل ہوا، یہ پارلیمانی نظام کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئیں تاکہ میرا توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے۔ انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو کا دورہ پاکستان مکمل۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ صدر پرابو سبیانتو نے صدر مملکت، وزیر اعظم و فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کی۔ دورے کے دوران انڈونیشین صدر کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ دورے کے دوران تجارت، دفاع اور ٹیکنالوجی میں تعاون پر اتفاق، مختلف معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط بھی ہوئے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت جینی چیپ مین کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں پاک برطانیہ تعاون کے اہم شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ سے متعلق عالمی امن کوششوں پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور برطانیہ میں تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ لاہور میں بسنت 6 سے 8 فروری تک منائی جائے گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پتنگ اور ڈور تیار کرنے والوں اور فروخت کرنے والوں کی رجسٹریشن شروع۔ رجسٹریشن کے لیے فارم اے لازمی قرار دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو سازش کر کے حکومت میں لایا گیا۔ 3.5 سال سیاہ ترین دور تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے معاشرے میں گالم گلوچ کو فروغ دیا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کی جماعت بتا سکے۔ ابھی ان کا محاذ صرف ایک شخص کی رہائی کے لیے ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ لوگ کبھی سڑکوں پر نہیں نکلے۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل۔ وکیل رانا مدثر کے مطابق شاہ محمود پتے کی سرجری کے لیے پی کے ایل آئی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ طبیعت بہتر ہونے پر ڈسچارج کیا گیا۔ تازہ ٹیسٹ کی رپورٹس 15 روز میں آئیں گی۔ معاشی نمو میں بہتری اور سازگار کاروباری ماحول۔ جون 2025 کے سیلاب کے باوجود معاشی رفتار برقرار۔ پاکستان کی جی ڈی پی 2.7% سے بڑھا کر 3% کر دی گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری۔ گزشتہ مالی سال کی آخری سہ ماہی میں گروتھ ریٹ 5.7% ریکارڈ کیا گیا۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی آئی۔ رواں مالی سال میں بھی مضبوط بہتری متوقع ہے۔ امریکی ایگزم بینک کی ریکوڈک میں معدنیات کی کان کنی کے لیے $1.25 ارب فائنینسنگ کی منظوری۔ آئندہ برسوں میں فائنینسنگ $2 ارب تک بڑھائی جائے گی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکہ پاکستان شراکت داری سے بلوچستان میں معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن شیڈول کے مطابق 28 دسمبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ بلوچستان حکومت کو کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے فول پروف انتظامات کرنے کا حکم۔ پاکستان کا یوکرین میں جاری تنازع پر گہری تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا کہنا ہے کہ 4 سال سے جاری جنگ میں لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ فریقین بین الاقوامی انسانی قوانین کی پابندی کریں۔ عثمان جدون کا کشیدگی میں کمی اور بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ امریکہ کی امن کوششوں کا خیر مقدم۔ مراکش کی شمال مشرقی شہر فاس میں 2 عمارتیں منہدم، 19 افراد ہلاک، 16 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام، سیکیورٹی فورسز اور دیگر اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری۔